وہی سیروف جو ہے اپنی زندگی کی سب سے خوفناک رات گزارنے کے لیے لائٹ ہاؤس پہنچتا ہے، اور وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت یعنی پیسوں کے لالچ میں یہاں پہنچا تھا۔ لیکن جیسے ہی ہیلی کاپٹر اسے وہاں اتار کر چلا گیا، اسے احساس ہوا کہ یہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں خوف ہر طرف سایہ کیے ہوئے، اور شام ڈھلتے ہی عجیب سی خاموشی نے اس جگہ کو اپنے حصار میں، اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ سمندر کی لہریں معمول سے زیادہ تیز لگ رہی تھی، لیکن یہ شور کسی اور خطرے کا پیش خیمہ تھا۔ سیروف کے مطابق جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، پہلی بار اسے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے ہزاروں عورتیں ایک ساتھ ماتم کر رہی ہوں۔ ایک ماتم جیسا شور وہاں پہ تھا۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ یہ محض لہروں کی گونج ہے، لیکن دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سیروف نے خوف کے عالم میں نماز پڑھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ رکوع میں گیا، اسے لگا کہ زمین لرز رہی ہے۔ وہ بار بار اپنے کان بند کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ آوازیں اتنی بلند تھیں کہ ان کا راستہ روکنا پاسبل نہیں تھا۔ یہ صرف آوازیں نہیں تھیں، بلکہ ایک ایسا خوف تھا جو اس کے دل کی دھڑکن روکنے کو تیار تھا۔ رات مزید گہری ہوئی تو سیروف نے دیکھا کہ سمندر کی لہروں سے عجیب و غریب سائے اٹھنے لگے۔ وہ سائے کبھی قریب آتے، کبھی دور چلے جاتے۔ یہ لمحہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جیسے ہی آدھی رات گزری، لائٹ ہاؤس کی پوری بلڈنگ لرزنے لگی، اور سیروف کے مطابق اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بلڈنگ اس کے اوپر گر پڑے گی۔ خوف کے مارے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن بند آنکھوں میں بھی اسے عجیب و غریب چہرے نظر آتے رہے۔ دوستو، یہ صرف آغاز تھا۔ رات کے باقی حصے میں مزید ایسے لمحات تھے جو سیروف کی زندگی کو مکمل طور پر بدل گئے۔ لیکن ایک بات واضح تھی کہ لائٹ ہاؤس کی یہ رات ایک عام انسان کی ہمت کو چیلنج کرنے کے لیے آئی تھنک کافی تھی، اور سیروف جو کہ ایک مضبوط دل کا مالک سمجھا جاتا تھا، اب مکمل طور پر بے بس نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے میں اس نے اپنی آخری امید کے طور پر مذہب اور دعا کا سہارا لیا۔ جب خوفناک آوازیں مزید بلند ہونے لگیں، اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوا کہ شاید اللہ کی مدد سے ان پراسرار قوتوں سے بچا جا سکے۔ سیروف کے مطابق جیسے ہی اس نے تلاوت شروع کی، آوازیں لمحے بھر کے لیے تھم گئیں، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ جیسے ہی وہ ایک سورت ختم کرتا، دوبارہ وہی چیخیں، وہی ماتم، وہی لرزتی ہوئی آوازیں اسے اپنی گرفت میں لے لیتی۔ لیکن اس نے ہار نہیں مانی، اور ایک کے بعد ایک دعا کرتا رہا، اور قرآن کی مختلف آیات پڑھتا رہا، اور دل میں اللہ سے معافی مانگتا رہا کہ شاید اس کی غلطی کی تلافی ہو جائے۔ یہ لمحہ صرف خوف کا نہیں تھا، بلکہ ایمان کا امتحان کا لمحہ بھی تھا۔ اور سیروف کا کہنا یہ کہ جب انسان خود کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے تو اس وقت دعا کی طاقت سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ دعا اور قرآن کی تلاوت ہی تھی جس نے اس کی ہمت کو زندہ رکھا، اور نہ خوف کا عالم اسے، شاید یہ جو خوف کا عالم تھا شدید پہلے ہی ختم کر چکا ہوتا، لیکن دعا کے باوجود خوف ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور رات کے بیچ جب چیخوں کی شدت مزید بڑھ گئی تو سیروف نے اپنی آنکھوں کے سامنے عجیب مناظر دیکھے۔ اس نے یہ بات سیکھ لی تھی کہ خوف کا سامنا کرنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کا ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ دل کا مضبوط ہونا اور ایمان پر بھروسہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دعا اور تلاوت نے اس کی ہمت کو ٹوٹنے سے بچایا، دعا اور تلاوت نے، لیکن خوف کا سایہ اس پر مسلسل طاری رہا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے وہاں پہ رات گزاری اور اگلی صبح وہاں سے نکل گیا۔ پیارے دوستو، ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ ایسی آوازیں سمندری لہروں، ہوا کے دباؤ اور وائبریشنز کے نتیجے میں ہو سکتی ہیں جو انسان کی کانوں کو غیر معمولی لگتی ہیں، لیکن سوال پھر بھی یہی ہے کہ کیا وہ عجیب سائے اور حرکات کہاں سے آئیں؟ کیا وہ بھی قدرتی عوامل کا ریزلٹس تھیں؟ یہ سوال آج بھی ایک کویسچن مارک ہے، اور لائٹ ہاؤس کے بارے میں کہانیاں یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہاں کام کرنے والے اکثر افراد نے عجیب و غریب واقعات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسی آوازیں سنی ہیں جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ کچھ نے پراسرار سایوں کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور کچھ تو اس حد تک گئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جگہ جنات یا پراسرار مخلوقات کا بسیرا ہے۔ دوستو، معلومات کے مطابق اب تک 400 سے زائد افراد نے یہاں پہ کام کیا۔
لیکن ان میں سے صرف 3 افراد ہی واپس آ سکے، وہ بھی بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ ان میں سے ایک نے میڈیا کو بتایا کہ یہ جگہ صرف تنہا ہی نہیں ہے بلکہ خوف اور اذیت کی ایک زندہ جہنم ہے۔ وہاں کام کرنا ایسا ہے جیسے آپ موت کو خود انویٹیشن دے رہے ہیں۔